وسلم دائما أبدا على بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد. محترم ناظرین کرام، سوال جواب کا یہ دوسرا سیشن ہے. ہمارا پہلا سیشن بینک انٹریسٹ کا کیا حکم ہے اس پر تھا. ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے اسے پسند کیا اور بہت سے ہمارے احباب نے اس میں کچھ سوالات بھی کیے. ان میں ہمارے چند بھائی جن کا نام عاطف سہیل صدیقی صاحب، ابصار خان صاحب، مولانا خالد ضیاء صدیقی صاحب، محمد حسان اور عبد الربان جیسے بھائی ہیں، انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے. انہی سوالات کے جواب دینے کے لیے سوال جواب کا یہ سیشن شروع کیا گیا ہے. آج بھی ہمارے ساتھ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی کے ڈائریکٹر جناب مولانا محمد فرید حبیب ندوی صاحب موجود ہیں، جو ان سوالات کے جوابات دیں گے جو ہمارے ساتھیوں نے کمنٹ باکس میں یا پھر براہ راست پوچھا ہے. ان میں کچھ مخصوص چیزیں ہیں، جیسے کہ بینک انٹریسٹ کا جو رقم ہے اس کا مصرف کیا ہو، اسی طریقے سے جو ریٹائرمنٹ کے بعد رقم ملا کرتی ہے اس کا کیا کیا جائے، کیا مجبوری میں لون لینا جائز ہے، گاڑی کے ہوم لون کا کیا حکم ہے. اس طرح کے سوالات ہیں جس کا انشاءاللہ تعالی مولانا فرید حبیب صاحب جواب دیں گے. مولانا، بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا تو ایک ضرورت بن گئی ہے. تقریباً ہر شخص کو اپنا ایک اکاؤنٹ کھلوانا ہی پڑتا ہے. اب بہت مرتبہ اکاؤنٹ کھلوانے والے کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ اسے انٹریسٹ ملے گا یا نہیں ملے گا، سود اسے ملنے والا ہے یا نہیں ملنے والا ہے، بلکہ اسے ایک اکاؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پر وہ اپنے پیسے کو، اپنے مال کو محفوظ کر سکے. اب اگر ایسی صورت میں بینک اسے انٹریسٹ کے طور پر کچھ رقم، اضافی رقم دیتی ہے، تو پھر کیا اس کو لینا جائز ہے یا اس کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ سود کا معاملہ کوئی بھی ہو، سود کا لینا اور دینا یہ بالکل حرام ہے اور ناجائز ہے. قرآن نے صراحت کے ساتھ اس کو منع کر دیا، بالکل حرام قرار دے دیا. جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ اکاؤنٹ کھلوانا ہماری ضرورت ہے، تو شریعت نے ہماری اس ضرورت کو سمجھا ہے، اور اس لیے شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم بینک میں اپنا اکاؤنٹ اپنی ضرورتوں کے تحت کھلوا سکتے ہیں. لیکن اس ضرورت کا اتنا ہی ہم کو فائدہ اٹھانا ہے جتنی شریعت نے اجازت دی ہے. اکاؤنٹ کھلوانا ضرورت ہے، چنانچہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. اب بینک اس پر جو ہم کو انٹریسٹ دیتا، چاہے ہم اس سے مانگیں یا نہ مانگیں، چاہے ہمارا مطالبہ ہو چاہے نہ ہو، چاہے ہمیں اس سے غرض ہو یا نہ ہو، بینک خود سے چاہے دے، لیکن چونکہ وہ سود کہلائے گا، وہ سود ہے، اس لیے اس کو استعمال کرنے کی، اس کو کھانے کی کسی بھی طرح اجازت نہیں ہے. وہ سود ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ وہ بالکل حرام ہے. اس طریقے سے ایک سوال آیا ہے کہ بہت سے لوگوں کی تنخواہیں جو ہیں وہ بینک میں آتی ہیں اور اس تنخواہ پر بھی بینک انٹریسٹ دیتا ہے، تو کیا اس کا لینا بھی سود اور حرام ہے؟ جی بالکل. جس طرح ہم اپنی رقم خود بینک میں جمع کریں اور اس پر کوئی اضافہ ملے وہ بھی سود ہوتا ہے، اسی طرح اگر ہماری تنخواہ کہیں سے آ رہی ہے، چاہے گورنمنٹ دے رہی ہے، چاہے پرائیویٹ ادارے سے ہماری تنخواہ بینک میں آ رہی ہے، اس تنخواہ پر جو بھی انٹریسٹ ملے گا، جو بھی بڑھوتری اور اضافہ ہوگا وہ بھی سود ہے. اس میں اس کو استعمال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی اس کی تو ہم کو اجازت ہے کہ ہم تنخواہ کے لیے بینک کا استعمال کریں اور بینک کو ذریعہ بنائیں تنخواہ وصول کرنے کے لیے، لیکن اس کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ اس تنخواہ پر جو اضافہ ہو رہا ہے اس کو بھی ہم استعمال کریں. وہ بالکل سود ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. ذرا یہ بتا دیجئے کہ آج کل کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں مسلمانوں کے مال تو ہر وقت خطرے میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اپنے مال کو محفوظ رکھنے کے لیے بینک میں اکاؤنٹ کھلوا دیتے ہیں. تو کیا ہندوستان جیسے ملک میں سودی لین دین میں کوئی رعایت ہو سکتی ہے؟ جہاں تک یہ بات آپ نے کہی کہ مسلمانوں کا مال خطرے میں رہتا ہے ہندوستان میں، تو ہمارے خیال میں اس میں مسلمان یا غیر مسلموں کا کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح مسائل سب کے ساتھ ہیں اس طرح مسلمانوں کے ساتھ بھی ہیں. یہ ضرور ہے کہ بعض پہلوؤں سے مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کا مال لوٹا جاتا ہو اور غیر مسلموں کا چھوڑ دیا جاتا ہو. اس لیے اس پہلو کو بنیاد بنا کر سود میں کسی بھی طرح کی گنجائش نہیں نکالی جا سکتی ہے. اس لیے ہندوستان جیسے ملک میں بھی سود کا وہی حکم ہوگا جو دیگر ملکوں میں ہے. اس میں ہندوستان کا یا دوسرے ملکوں کا کوئی فرق نہیں ہے. سود ہے، جس طرح دوسرے ملکوں میں اس کا لین دین کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح ہندوستان میں بھی سود کا لین دین کرنا جائز نہیں ہے. جہاں تک ہندوستان کے مسلمانوں کی پریشانیوں کا، ان کے مسائل کا مسئلہ ہے، تو شریعت نے بہت ساری اس میں رعایتیں دی ہیں،
ان رعایتوں کا تو ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہندوستان جیسے ملکوں میں، لیکن ان رعایتوں میں یہ رعایت بالکل بھی نہیں ہے کہ سود جیسی چیز کو حلال قرار دے دیا جائے۔ سود حرام ہے ہندوستان میں بھی اور دوسرے۔ اچھا مولانا، ایک ساتھی نے یہ سوال کیا تھا کہ گاڑی پر جو لون لیا جاتا ہے تو وہ لون لینا کیسا ہے، اس پر کیا حکم ہے؟ کہ جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ سود کا جس طرح لینا اور استعمال کرنا حرام ہے، اسی طرح سود کا دینا بھی حرام ہے۔ یعنی سود کا معاملہ بڑا سخت ہے، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے سود کا معاملہ کرنے والوں کو جنگ کی دھمکی دی ہے، اعلان جنگ کیا ہے۔ تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے، اس میں پوری احتیاط کی ضرورت ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے گاڑی لینے کے لیے لون لینا، تو دیکھیے سود اس میں آپ کو دینا پڑے گا۔ جب آپ لون لیں گے تو آپ کو سود ادا کرنا پڑے گا۔ تو سود کا ادا کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ قرآن نے اس میں جنگ کا اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ البتہ کوئی ایسی مجبوری ہو کہ انسان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، انسان روزی کے لیے رزق کے لیے ترس رہا ہے، اور بہت ساری اس طرح کی دقتیں اس کو درپیش ہیں کہ ان کے بغیر اس کی زندگی گزارنا دو بار ہو رہا ہو، تو اس طرح کی مجبوریوں میں، اس طرح کی ضرورتوں میں تو مجبوری کی حالت میں انسان بینک سے لون لے سکتا ہے اور اس پہ سود ادا کر سکتا ہے۔ لیکن گاڑی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی دشوار ہو جائے۔ یہ تو ہے کہ گاڑی ایک سہولت کی چیز ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں کہ اگر انسان کے پاس گاڑی نہ ہو تو اس کی زندگی دوبر ہو جائے، اس کا جینا محال ہو جائے۔ اس لیے اس طرح کی چیزوں کے لیے لون لینے کی بالکل گنجائش نہیں ہے، اور اس طرح کی چیزوں پر اگر کوئی لون لے گا اور پھر سود ادا کرے گا تو وہ حرام کام کا ارتکاب کرے گا، حرام معاملے کا ارتکاب کرے گا۔ مولانا اسی طریقے سے اگر کسی ضرورت کی وجہ سے لون لینا پڑ جائے تو اس پر بینک کو جو سود دینا ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کیا مجبوری میں سود دینے کی گنجائش بنتی ہے؟ دیکھیے اس سے پہلے کا جو سوال تھا اس میں اس مسئلے پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ وہ ضرورتیں، وہ چیزیں، وہ مجبوریاں جن کے بغیر اگر انسان زندگی گزارے تو اس کی زندگی دوبر ہو جائے۔ جیسے کھانے کا مسئلہ ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ لون لے کر اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر سکتا ہے۔ یا کوئی اس کو اس طرح کی ضرورتیں درپیش ہیں کہ اگر ان ضرورتوں کا وہ انتظام نہ کرے تو اس کی زندگی اجیرن ہو جائے، محال ہو جائے، تو اس طرح کی ضرورتوں کے لیے لون لیا جا سکتا ہے۔ چونکہ جو اسلامی شریعت ہے وہ لوگوں کی ضرورتوں اور ان کے مسائل کو بھی سمجھتی ہے اور ان کے مسائل کا حل بھی پیش کرتی ہے۔ تو اگر کوئی بہت مجبوری کی صورت حال ہے، بہت ضرورت کی صورت حال ہے، تو اس کی گنجائش شریعت نے دی ہے کہ انسان ایسی ضرورتوں کے لیے لون لے سکتا ہے اور اس لون پر بینک کو سود بھی ادا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ وہ ضرورت آخری درجے کی ضرورت ہونا چاہیے جس کے بغیر انسان کی زندگی محال ہو جائے۔ اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے، زندگی میں اچھی سے اچھی فیسلٹی لینے کے لیے اور اچھی سے اچھی سہولت کا فائدہ اٹھانے کے لیے لون لینے کی بالکل بھی گنجائش نہیں۔ اللہ مولانا ایک سوال یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک اچھی خاصی رقم اکٹھے مل جاتی ہے، اب جو صاحب ہیں وہ اس پیسے کو بینک میں جمع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اب اس عمر کے نہیں رہ گئے ہیں کہ وہ اس سے کاروبار کر سکیں یا پھر وہ اس کو کسی اور جگہ پارٹنرشپ میں لگا سکیں، کیونکہ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان کا پیسہ مارا نہ جائے۔ تو بینک میں پیسہ رکھنے کی صورت میں انہیں کچھ انٹرسٹ بھی ملتا ہے، تو کیا جو پیسہ ان کو اضافے کے طور پہ مل رہا ہے کیا وہ اس سے اپنا گزر بسر کر سکتے ہیں؟ اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے بار بار یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ سود کا جو معاملہ ہے وہ بہت خطرناک ہے، بہت سنگین معاملہ ہے۔ اس لیے کسی بھی طرح کا سود کا معاملہ یہ اسلام میں بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے۔ بس بہت زیادہ آخری درجے کی کوئی مجبوری انسان کو درپیش ہو تو سود ادا کرنے کی، سود دینے کی تو گنجائش ہے، لیکن سود لینے کی کسی بھی حال میں گنجائش نہیں ہے۔ جو صورتحال آپ نے پیش کی ہے اس میں انسان کو جب ایک مشت رقم ملتی ہے تو وہ بینک میں جمع کر دیتا ہے، اور بینک اس پہ جو انٹرسٹ اس کو ادا کرتا ہے، جو اضافہ اس کو ادا کرتا ہے، وہ سود کھانے میں شامل ہوگا، سود لینے میں شامل ہوگا، سود استعمال کرنے میں شامل ہوگا، جس کی کسی بھی حال میں گنجائش نہیں ہے۔ اب وہ جو ایک مشت رقم ملی ہے کسی انسان کو تو اس کو کوشش کرنی چاہیے، کوئی ایسا طریقہ اور کوئی ایسا ذریعہ استعمال کرنا چاہیے اور اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں وہ اپنے پیسے کو انویسٹ کر سکے، کچھ کاروبار کر سکے، جو بھی اس کی صورتحال ہو سکتی ہے، کاروبار خود کرے یا کسی دوسرے کے ذریعے کاروبار کروائے، یا اور جو بھی طریقہ وہ استعمال کر سکتا ہے اپنے اس پیسے کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا وہ کرے۔ لیکن اگر وہ بینک میں اس کو جمع کر رہا ہے تو بینک میں جمع تو کر سکتا ہے، لیکن اس پر جو اضافہ ملے گا وہ بالکل سود ہے، اس کو استعمال کرنے کی، کھانے کی بالکل اجازت ہے۔ مولانا پچھلے سیشن میں یہ سوال آیا تھا کہ انٹرسٹ کا حکم تو آپ نے بتا دیا ہے لیکن اس کا مصرف نہیں بتایا،
تو اس کا کیا مصرف ہے کہ جب ہم اسے اپنی ضروریات پر خرچ نہیں کر سکتے تو پھر اس کو کہاں خرچ کیا جائے؟ انٹرسٹ کا جو پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں آتا ہے، ہم پیسے جمع کرتے ہیں، ہماری تنخواہ بینک میں آتی ہے، تو بینک اس پہ جو ہم کو اضافہ دیتا ہے، یہ بات بار بار آ چکی ہے کہ اس اضافے کو ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں. تو سوال یہ کہ اس اضافے کو، اس سود کو ہم کہاں خرچ کریں. تو اس سلسلے میں علماء نے یہ رائے دی ہے کہ بغیر کسی ثواب کی نیت کے وہ غریبوں اور مسکینوں کو دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے تو حرام ہے، ہمارے لیے تو وہ سود ہے، لیکن جب ہم ایک غریب انسان کو دیں گے، ایک مسکین کو دیں گے تو وہ اس کے لیے حرام نہیں ہوگا. یہ بالکل ویسے سمجھیے جیسے زکوٰۃ کی جو رقم ہم نکالتے ہیں اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے تو حرام ہوتا ہے. اگر کوئی صاحب نصاب ہے اور وہ زکوٰۃ کی جو رقم اس کی کل مالیت میں بنتی ہے، اگر وہ اس رقم کو نہیں نکال کے خود استعمال کر لیتا ہے تو اس کے لیے اس رقم کا استعمال کرنا حرام ہوتا ہے. تو لیکن وہ دوسرے کو وہ رقم دی جاتی ہے تو اس کے لیے وہ پاک اور حلال ہوتی ہے. اسی طرح جو انٹرسٹ کی جو رقم ہے وہ اس مال والے کے لیے تو حرام ہے، اس کے لیے تو وہ سود ہے، لیکن ایک غریب کے لیے، ایک مسکین کے لیے وہ سود نہیں ہے، وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. البتہ یہ ضروری ہے کہ جو سود کی رقم کسی غریب کو دے رہا ہے تو اس میں صدقے کی اور ثواب کی نیت نہ کرے، اس لیے کہ ثواب کی نیت اور صدقے کی نیت پاک مال میں ہوتی ہے، حلال مال میں ہوتی ہے. یہ تو گندا مال ہے، اس گندگی کو ہے کہ اپنے آپ سے دور کرنا اور ہٹانا ہے، اس لیے اس میں ثواب کی اور صدقے کی نیت نہیں کرنی چاہیے. البتہ یہ بھی ضرور ہے کہ جب انسان جو ہے سود سے بچے گا، اس گندگی سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور اس کو ثواب سے بھی نوازے گا، لیکن اس میں بہرحال صدقے کی اور ثواب کی نیت نہیں کرنی چاہیے. اچھا مولانا، ایک آخری سوال یہ ہے کہ بینک میں جو ہماری رقم ہے اس پر جو انٹرسٹ بنتا ہے، کیا ہم اسے انکم ٹیکس میں دے سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے جو ہمارے بینک اکاؤنٹ کو مینیج کرنے والے سی اے ہوتے ہیں، کیا ہم ان کی تنخواہ اس بینک انٹرسٹ سے دے سکتے ہیں؟ جی، یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. کاروباری لوگوں کے سامنے یہ بڑے مسائل ہیں کہ حکومت جو ہے ان کی کمائی کا ایک بڑا حصہ ان سے انکم ٹیکس کے نام سے وصول کرتی ہے. حالانکہ انکم ٹیکس یہ ایک ظالمانہ ٹیکس ہے، اس لیے کہ انسان جو کچھ بھی کماتا ہے وہ اس کی اپنی کمائی ہے، اپنی محنت کی کمائی ہے، اس پہ پورا حق اس کا ہے، حکومت کا کوئی اس پہ حق نہیں ہے. لیکن حکومتیں ظالمانہ طور پر اور جبری طور پر وہ ٹیکس وصول کرتی ہیں، تو یہ ایک ظلم ہے گویا کہ. اب اس ظلم سے انسان جس طرح بھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اس کو شریعت نے بچانے کی اجازت دی ہے، بلکہ گویا کہ شریعت اس بات کی تائید کرتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس طرح کے ظلم سے بچائے. تو جو انکم ٹیکس میں ہم کو رقم دینی پڑتی ہے، چونکہ ہم نے بتایا کہ انکم ٹیکس ایک ظلم ہے، اس لیے اس ظلم سے بچانے کے لیے انسان اگر سود کی رقم اس میں ادا کر دیتا ہے تو اس کی بالکل گنجائش ہے، بالکل اجازت ہے. البتہ سی اے کی تنخواہ وغیرہ کا جو معاملہ ہے وہ سود کی رقم سے نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ وہ جو سی اے ہے وہ آپ کا کام کر رہا ہے، آپ نے اس کو اپنے کام پہ رکھ رکھا ہے، تو وہ اس کام کی تنخواہ لے گا آپ سے، تو آپ اس کو اپنی نجی مالیت میں سے، اپنی ذاتی رقم میں سے تو اور حلال رقم میں سے تنخواہ دیں گے، سود کی رقم میں سے اس کو تنخواہ نہیں دی جا سکتی. بہت شکریہ مولانا، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. محترم ناظرین کرام، سوال جواب کا یہ دوسرا سیشن یہیں ختم ہوتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.